کرم بے نظر میری، تیرے کرم بے نظر میری، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، تیرے کرم بے نظر میری، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، تیری ایک نظر کی بات ہے، تیری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرے کرم بے نظر میری، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، ہے تیرے کرم بے نظر میری، ہے تیرے کرم بے نظر میری، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، میرا کوئی تیرے سوا نہیں، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، یہ جو درد ہے لا دوا نہیں، کرو ایک نظر میرے چار گر، یہ جو درد ہے لا دوا نہیں، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، یہ نہیں دل میں ہو تیری ہر نظر میرے لیے، یہ نہیں دل میں ہو تیری ہر نظر میرے لیے، ایک نظر کافی ہے تیری عمر بھر میرے لیے، میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر، زخم دل کس کو دکھائیں چار گر تیرے سوا، زخم دل کس کو دکھائے چار گر تیرے سوا، آپ ہی جا کے مر نہ جائیں چار گر تیرے سوا، میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر، مریض غم پہ شفقت کی نظر تھوڑی سی فرماؤ، مریض غم پہ شفقت کی نظر تھوڑی سی فرماؤ، نگاہ شوق کو رستے میں بچھا ڈالی چلے آؤ، میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر، تڑپتا ہی نہ مر جائے تمہارا طالب جلوہ، تڑپتا ہی نہ مر جائے تمہارا طالب جلوہ، خدا را صورت زیبا، تمہارا صورت زیبا، مریض غم کو دکھلاؤ، میرے چار گر، کرو ایک نظر میرے چار گر، کرو ایک نظر، کرو ایک نظر میرے چار گر، اپنے کیوں نہ ہو ہر سمت دھوم جو شماستی کی اپنے کیوں نہ ہو ہر سمت دھوم بہر عالم میں ہے پیدا صورت طوفان ہم بہر عالم میں ہے پیدا صورت طوفان ہم ہو رہے ہیں دنوں کچھ جان کر جان ہم ایک بھی انسانیت کی ہو نظر
وطن انسان ہم کس تنہا کہلائے عالم میں وطن انسان ہم ہو رہے ہیں ان دنوں کچھ جان کر جان ہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد کسی نے یہ ماہیت نہیں سمجھی کہ میں کیا ہوں، کسی نے یہ ماہیت نہیں سمجھی کہ میں کیا ہوں، ہے آنا بلا کون مقام جس کا وہ دریا ہو، ظہور حسین و عشق غیر دو عالم مجھے سے پیدا غیر، ظہور حسین و عشق غیر دو عالم مجھے سے پیدا غیر، میں خود مجنون کی صورت ہوں، میں خود تصویر لیلا ہوں، میں خود مجنون کی صورت ہو، میں خود تصویر لیلا ہوں، نہ سمجھائے غیر معنی کے سوا مجھے کو کوئی غیر سے نہ سمجھائے غیر معنی کے سوا مجھے کو کوئی غیر سے، نمایاں دفعے ترے جاد میں شکل معمہ ہو، نمایاں دفعے ترے جاد میں شکل معمہ ہو، سمائے سا بندھائی نہ رو تیرے
تصور میں سمائے سا بندھائی نہ رو تیرے تصور میں تکے ہے مجھے کو غیرت میں حیرت کو تکتا ہوں تکے ہے مجھے کو غیرت میں غیرت کو تکتا ہوں پتہ ملنا میرا مشکل ہے گنجیلا مقام بھی پتہ ملنا میرا مشکل ہے گنجیلا مقام بھی کبھی برسوں میں ایک ساتھ وطن اپنے میں آیا ہو کبھی برسوں میں ایک ساتھ وطن اپنے میں آتا ہو کسی نے یہ ماہیت نہیں سمجھی کہ میں کیا ہوں پتہ ملنا میرا مشکل ہے گنجیلا مقام بھی پتہ ملنا میرا مشکل ہے گنجیلا مقام بھی کبھی برسوں میں ایک ساتھ وطن اپنے میں آتا ہو کبھی برسوں میں ایک ساتھ وطن اپنے میں آتا ہو ہے آنا بلبلا خانوں مقام جس کا وہ دریا ہو چپ نہیں بیٹھے ہیں کرتے ہیں کسی کی یاد غم چپ نہیں بیٹھے ہیں کرتے ہیں کسی کی
ایجاد غم دیکھتے ہیں دل میں سرے عالم ایجاد غم پوچھتے کیا ہو ملے تم سے تو کیا غم کو ملا پوچھتے کیا ہو سے تو کیا غم کو ملا لٹ گئی ہستی ہماری ہو گئے برباد غم لٹ گئی ہستی ہماری ہو گئے برباد غم دیکھیے عالم ہمارا اے غیل عالم دیکھیے عالم ہمارا اے غیل عالم دیکھیے دم میں عالم سے کرتے ہیں کئی ایجاد غم دم میں عالم سے کرتے ہیں کئی ایجاد غم دفتر عالم کائن سا گوشوارا ہے مگر دفتر عالم کائن سا گوشوارا ہے مگر فاضلو دیکھو تو غیر فرد پر ہیں سیاد غم فاضلو دیکھو تو غیر فرد پر ہیں سیاد غم ذکر دنیا ہے نا فکر آخرت ہے وطن ذکر دنیا ہے نا فکر آخرت ہے وطن اور عالم کی باتیں کر رہے ہیں یاد غم اور
باتیں کر رہے ہیں یاد ہمیں چپ نہیں بیٹھے ہیں کرتے ہیں کسی کی یاد ہم دیکھتے ہیں دل میں سر عالم ایجاد غم جب غیر نظر سے دور ہوا اور پائی صفائی نینن میں تب شان خدا کی آئی نظر بن بن کے خدائی نینن میں دیر میں بھی میں تجھ سے ملا بھول کے میں بھی کعبہ گیا دیر میں بھی میں تجھ سے ملا بھول کے میں بھی کعبہ گیا جب اہل نظر جب اہل نظر سے آنکھ لڑی تب رمز بھی پائی نینن میں میرا جی اگر ہونا ہے تجھے اور حق سے اگر ملنا ہے تجھے میرا جی اگر ہونا ہے تجھے اور حق سے اگر ملنا ہے تجھے تو تارے نظر تو تارے نظر کو زینہ بنا اور کر لے رسائی نینن میں پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری آتا ہے نظر میں صاف وغی پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری آتا ہے نظر میں صاف وغی امید میری اہل نظر امید میری اہل نظر خالق سے برائی نینن میں آتا ہی نہیں ہے کوئی نظر جز حق کے ہمیں اب جلوا گئے آتا ہی نہیں ہے کوئی نظر جز حق کے ہمیں اب جلوا گئے پھیری خجنا پھیری خجنا بے عشق نے خود ہم
مت سے دعائی نینن میں ڈھونڈا میں وطن کو خیر دوسرا پر مجھ کو کہیں بندہ نہ ملا ڈھونڈا میں وطن کو ہر دوسرا پر مجھ کو کہیں بندہ نہ ملا کیا شان خدا کیا شان خدا کی شکر خدا بے پیدا سمائی نینن میں کیا شان خدا کی شکر خدا بے پیدا سمائی نینن میں جب غیر نظر سے دور ہوا اور پائی صفائی نینن میں تب شان خدا کی آئی نظر بن بن کے خدائی نینن میں بن بن کے خدائی نینن میں کنتو کنزا ایک لطیفہ ہے میری شاد کا ہو مصنف میں خطاب عالم ایجاد کا کنتو کنزا ذکر حق کیوں کہیں کرے غم بے خواص و بے زبان ذکر حق کیوں کہیں کرے غم بے خواص و بے زبان تذکرہ تک یا نہیں ہو تاغ اپنی یاد کا تذکرہ تک یا نہیں ہو تاغ اپنی یاد کا بغیر کیوں کہیں نظیر جو خیر غو سن کے گفتگو بغیر کیوں کہیں نظیر جو خیر غو سن کے گفتگو ہر سخن موتی ہے میرے معدن شاد کا ہر سخن موتی ہے میرے معدن شاد کا آپ کو پاتا ہوں جب میں آپ میرے ہیں تنہی آپ کو پاتا ہوں جب
ہستی تماشا ہے عدم آباد کا عالم ہستی تماشا ہے عدم آباد کا دم میں سونو زی ازل ہو یا غزارو حشر ہو دم میں سونو زی ازل ہو یا غزارو حشر ہو عالم پر کھلے گا کیا میری بنی یاد کا بھید عالم پر کھلے گا کیا میری بنی یاد کا ہر نفس بھئی تاخ دم واد بغانی کا وطن ہر نفس بھئی تاخ دم واد بغانی کا وطن تماشا گلشن جاد کا دیکھتا ہوں میں تماشا گلشن جاد کا کنتو کنزاً ایک لطیفہ ہے میری شاد کا او مصنف میں کتاب عالم ایجاد کا دیدار ہے مجھ کو خدا کا ہوا دیدار ہے مجھ کو خدا کا جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا جو دیکھا میں نے چہرہ مصطفیٰ کا پھرے کیوں گئے ناگے دے
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة
لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہم جن ہستیوں کا تذکرہ اور جس کامل ہستی کے پاس حاضر ہوئے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. سارے علاقے کی جان اور اس کراچی کی مان. الحمدللہ پاک اور ہند میں جن کا نام اور عرس السیدین میں ہم شریک ہیں. بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں. انشاءاللہ کل تک محفل سما اور باقی پروگرام اور حضور کا لنگر عام. اور آج ہم جس نشست میں حاضر ہیں اس کو تذکرۃ الاولیاء کا نام دیا گیا ہے. میں تو اس قابل نہیں ہوں لیکن ان ہستیوں کا کرم ہے جن کے جوتوں کی جگہ پہ ہم بیٹھتے تھے اور انہوں نے اپنی گود کے قریب اور اپنے نہایت قریب رکھا. وہ قبلہ حضور سیدی و مرشدی سیدنا عبد القادر عرف قدرت اللہ خدا نمائی رحمت اللہ علیہ ہوں یا آپ کے شہزادہ لخت جگر حضور سیدی و مرشدی سید سعید الدین مخدومی رحمت اللہ علیہ ہوں. آپ کی شفقتیں آپ کی محبتیں ہمیں تا زندگی یاد رہیں گی کیونکہ ایک عرصہ دراز ہمیں بھی یہاں ہوا ہے
25-26 سال، اور آپ کی محافل میں بیٹھنے کا کئی دفعہ شرف حاصل ہوا۔ مرحوم مغفور محمد اسلم کے ہاں آپ آتے تھے، اور ابھی شہزادے سامنے ہیں، اور ہم سب آپ کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور گدی نشین، اور یہ شہزادے آپ کی گود میں پلتے تھے۔ مجھے وہ زمانہ جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں حسنین کریمین کھیلتا کرتے تھے، اور ہم نے حضور دادا مرشد سیدنا عبد القادر عرف قدرت اللہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، کوئی اپنا بچہ ہو یا بیگانہ ہو، ان کا پیار، ان کی محبت اس بچے کے ساتھ ایسے ہوتی تھی جیسے حقیقی ان کا بچہ ہے، کیونکہ یہ نجی محفل ہے، اور آپ حضرات تقریباً جانتے ہیں، اور ہم ان کو تب سے جانتے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ جانتے ہوں گے انہوں نے ہمیں تک پہنچایا، اور ہمارا دینی اخلاقی فرض ہے کہ ان بزرگان دین کی جو بہترین عادتیں مبارکیں ہیں اور ہمیں آپ تک پہنچانی چاہیے۔ اور میں محبت کے ساتھ اور فخر کے ساتھ، اس لیے کہ ہم ان کی جوتیوں میں بیٹھتے تھے اور ان کی محبتیں لیتے تھے، تو آج کی نشست جو ہے یہ تذکرۃ الاولیاء کے نام سے حضرت نے جو موضوع دیا، تیاری اس لیے نہیں ہوتی کہ بندے کو پروگرام کا پتہ ہوتا ہے، لیکن حکم فرمایا تو ہم تو ویسے سال کے 12 مہینے ان کے قدموں میں رہتے ہیں، اور اتنی برکتیں جو ملتی ہیں، آپ حضرات کوئی ہفتے کے بعد اور کوئی مہینے کے بعد اور کوئی سال کے بعد بھی آیا ہے، جو سال کے بعد آیا ہے کم از کم وہ ہفتے کے بعد ضرور آئے، ہفتے والا روز آئے۔ ان کے قدموں کے لپٹنے سے ہماری دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے، تو اس لیے ان کی محبت، ان کا اخلاص اور ان کے ساتھ سلسلہ جوڑ کے رکھا کریں، یہ یہاں بھی کام آئیں گے انشاءاللہ، اور روز قیامت، روز محشر بھی یہ کام آئیں گے، اور کام ایسے آئیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کھڑے ہوں گے، اور جانے والا جب دیکھے گا، چاہنے والا جب اس کی نظر جائے گی تو ان کے پاس آئے گا، اور یہ رب کی بارگاہ میں التجا عرض کریں گے، اور رب فرمائے گا کہ جن کو تم سے محبت تھی اور جن کی محبت تمہارے ساتھ لٹھی تھی، آج ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہی جنت میں جائیں، تو اللہ ایسی ہستیوں کے ساتھ ہم گناہگاروں کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو ہم اب موضوع کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى أَبْلُغَ أَوْ كَمَا قَالَ صدق اللہ العلی العظیم۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں کیا اور کیا حقیقت میری، یہ سب کچھ کامل مرشد نسبت تیری، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، مرشد نے خرید کر انمول کر دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی،
بدلتی کروڑوں کی تقدیر دیکھی۔ حمد و ثنا کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ اللہ والوں کی محفل ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 15ویں پارے اور سورہ الکہف کی آیات مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے اشارہ دیا، اور اشارہ بھی ایک بڑی ہستی کے ذریعے دیا جو جلیل القدر، عظیم المرتبت، انبیاء اور رسول میں ایک بڑی ہستی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا تو ہیں ہی اعلیٰ، لیکن انبیاء میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اور قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت، کوئی ایسا پارہ نہیں اور جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور آپ کا نام مبارک نہ ہو، متعدد مقام پر۔ اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میرا کوئی ہمنوا، میرا ساتھی ہوگا؟ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، ہاں ہے، اور نشاندہی فرمائی کہ اے موسیٰ جاؤ جہاں حتی ابلغ مجمع البحرین، دو دریا کا سنگم ہے، دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، اور آج دو ہستیوں کا عرس بھی ہے جسے عرس السیدین کا نام دیا ہوا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ ہاں ایسی ایک جگہ ہے جہاں دو دریاؤں کا آپس میں ملنے کا مقام ہے، جگہ ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ وہاں تشریف لے جائیں اور ہمارا محبوب بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اور محبوب بندہ کون تھا؟ قرآن فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ نے جسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ایک علم وہ ہوتا ہے جو پڑھنے سے آتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو سیکھنے سے آتا ہے، ایک علم وہ ہوتا ہے جو کسی کی محنتوں سے آتا ہے، اور ایک علم ایسا ہوتا ہے جو رب ذوالجلال اپنی عطا سے عطا فرماتا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ہم نے جسے اپنا علم لدنی عطا کیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ ان کے پاس جائیں، تشریف لے جائیں، اور آپ کو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی کوئی نبی نہیں ہے، وہ ہستی کوئی پیغمبر نہیں ہے، بلکہ حضرت خضر علیہ السلام کی ذات ہیں، کیونکہ یہ نبی نہیں ہیں، اور اللہ کا برگزیدہ نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور جو رسول بھی ہیں اور جو کتاب بھی لے کے آئے ہیں، نبی بھی ہیں۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں وہاں جاؤ، وہاں ہمارا محبوب بندہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم جب آتے ہیں اور اولیاء کاملین کے مزارات پر آئیں یا اولیاء سے ملاقات زیارت کے لیے آئیں تو یہ سنت انبیاء ہے، یہ عام چیز نہیں ہے۔
اور جو نہیں سمجھتا اسے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، اور جو سمجھ کے آتا ہے میں اللہ کے محبوب بندے کے پاس آ رہا ہوں اور شرعی تقاضوں کو پورا کرتے آ رہا ہوں، اور گویا وہ جب حاضر ہوتا ہے، اور یہ حاضری عام نہیں ہے، یہ سنت انبیاء ہے اور سنت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ رب کے حکم سے آپ پھر تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ایک خادم کو اور ایک اپنے خلیفے کو ساتھ لیا، اور آپ تشریف لے گئے کہ ہم اس مقام پہ جائیں گے اور جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور جب پہنچے اور وہاں خادم سے کھانا منگوایا، یا جو توشے دان ساتھ تھا، اور آپ نے تناول فرمایا، اور وہ مچھلی تھی، اور آپ نے کچھ کھا لی اور کچھ رکھ دی، اور پھر سفر طے کیا، اور کچھ وقت کے بعد اور آپ نے پھر حکم فرمایا، تو خادم نے عرض کی حضور میرے ذہن سے نکل گیا تھا، اور جب ہم نے یہاں ٹھہرے تھے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا تھا، اور اس وقت وہ مچھلی اپنا مقام اپنی جگہ چھوڑ گئی تھی، وہ بھنی ہوئی تلی ہوئی مچھلی، اور زندہ ہو کر، اور قرآن فرماتا ہے اس نے سہارا لیا، اور ایک غار کا اشارے سے خادم نے کہا ایسی جگہ سے وہ زندہ ہو کے وہ دریا میں چلی گئی، اور میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بس وہی مقام ہے جس کا ہمیں حکم دیا ہے، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ، وہ ولی کامل، وہ وہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کے اوصاف تو بہت زیادہ ہیں، اور آپ کی کرامتیں بہت زیادہ ہیں، جو نبی سے کام ہوتا ہے اور وہ معجزہ کہلاتا ہے، جو ولی کے ذریعے اس کی برکت سے جو کام ہو جائے اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جس مقام پر تھے، یا جہاں سے آپ کا گزر ہوتا تھا، آپ جہاں اپنا پاؤں مبارک رکھتے تھے، آپ کے پاؤں کی برکت یہ تھی اللہ اس جگہ کو ہرا فرما دیتا تھا، یعنی اس پر ہریالی گھاس ہو جاتی تھی، اور جو آپ کے جسم اطہر سے پانی یا کوئی چیز لگتی اللہ اسے حیات، اسے زندگی عطا فرما دیتے تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں وضو فرمایا، یا آپ بیٹھے تھے اور یا اس دریا کے چھٹے جو ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام سے مس ہو کر دریا میں پڑے تھے۔ اب اس دریا کے چھینٹے جب مچھلی پر پڑے اللہ نے اسے زندہ کر دیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی سے جو چیز جڑ جائے، اللہ کے ولی سے جو چیز مل جائے، اللہ اسے بقا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اسے زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ ہزاروں دلیلیں ہیں، اور آپ کس کس دلیل کو لیں گے؟ اور ماننے والوں کے لیے تو پھر ایک ہی دلیل بہت ہوتی ہے، نہ ماننے والوں کے لیے ہزاروں دلیلیں دی جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عقلوں پر پردہ عطا فرما دیتا ہے، اور ان کو صحیح بات پھر سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور یہ اللہ والے جو ہیں
اور ان کے قدموں سے لپٹ کے زندگی ملتی ہے اور زندگی کے ساتھ ساتھ اور آخرت کی کامیابی ملتی ہے۔ حضرت باقی باللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرید آیا اور اس نے عرصے دراز تک آپ کی خدمت کی اور ایک دن پوچھ لیا حضور بقا کیا ہے، موت اور حیات کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ایک عرصے تک تم نے میری خدمت کی ہے، اب کچھ اور انتظار کرو، ہمارے دنیا کے جانے کے بعد اور جو ہماری مزار پر یا ہمارے جنازے پر آئے اور جنازہ پڑھائے اور یہ حیات اور ممات کا مسئلہ، یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ان سے پوچھ لینا بیٹا، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ مرید تھا، با وفا خلیفہ تھا، ادبدار تھا، چلتا رہا، زندگی گزرتی رہی اور آپ کا وقت اخیر آیا اور جمع تھے لوگ اور ایک نقاب پوش تشریف لائے اور حکم تھا نماز جنازہ یہ پڑھائیں گے اور نماز جنازہ ہو گئی اور سب لوگ ادھر ادھر ہونے لگے۔ وہ مرید، وہ خلیفہ، اسے بات یاد تھی کہ میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ جو میرے جنازے کے لیے آئے گا بیٹا یہ مسئلہ اس سے پوچھ لینا، یہ بقا، یہ وفا، یہ حیات، یہ زندگی کیا ہے، تو وہ آپ کو بتلا دے گا۔ اب وہ نقاب پوش جب دور ہوئے تو وہ خلیفہ، وہ خادم پیچھے سے سلام کیا، عرض کی حضور میرے مرشد نے ایک مسئلہ مجھے درپیش تھا اور انہوں نے فرمایا تھا کہ جو ہماری نماز جنازہ پہ آئیں گے آپ ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب یہ بات کرنی تھی اور نقاب پوش نے اور نقاب ہٹایا، دیدار کروایا اور فرمایا بیٹا وہی ہم ہیں، وہی ہے، وہ موت تھی، یہ حیات ہے۔ اور اللہ والے اپنی زندگی میں جب اپنا آپ رب کو دیتے ہیں، جو جیتے جی مر جاتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ تو وقت حضور کتنا رہتا ہے؟ 10 منٹ۔ تو میں اپنی ایک یہاں عرصہ ہو گیا ہے الحمدللہ، آپ بھی آتے ہیں اور اللہ کے ولی ہر ایک مرید کو، ہر ایک اپنے چاہنے والے کو عطا کرتے ہیں۔ ہاں لینے کا ڈھنگ آئے، لینے کا سلیقہ آئے تو پھر یہ بھر بھر کے دیتے ہیں۔ ہاں جسے سلیقہ ہی نہ آیا ہو اور جو برتن الٹا کر کے مانگے اس کے برتن میں کچھ نہیں آتا۔ تو ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور ہم نے ان کی کرامات بہت سارے مریدوں نے دیکھی ہوگی، اور جو از میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی تقریباً کئی سال ہو گئے ہیں۔ حضور سید سعید الدین رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور جب انہیں گدی ملی تھی، کیونکہ ہم ان سے بھی پہلے حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے، تو جب یہ گدی سجادہ نشین کے والد گرامی کو نصیب ہوئی، ان کے ساتھ ہماری ویسے بیٹھک ہوتی تھی، محبت بھی تھی، اور کیونکہ اس اللہ کے گھر کی نسبت سے محبت پیار تھا، اور محبت کے تقاضے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں، ادب کے اندر ہو تو اس میں اور زیادہ۔ بہرکیف حضور کے جانے کے بعد حضور سیدی و مرشدی سیدنا عبد القادر عرف قدرت اللہ خدا نمائی رحمت اللہ علیہ تقریباً 2004 میں اس دنیا سے ایسے حضور آپ تشریف لے گئے تھے، اور جس طرح جس
لباس میں رہتے تھے، یقین فرمائیں ان کا لباس میرے دل میں، میری آنکھوں میں نقش ہے۔ ولی کامل کو پرکھنا ہو نا تو اس کی طرف توجہ کیا کریں، اور کبھی کبھی سادگی میں وہ اتنی بادشاہی میں ہوتے ہیں کہ نواز دیتے ہیں، اور یہ تو ہمیشہ سادگی میں رہتے تھے، بالکل کرتا، امامہ شریف، تہمت شریف۔ میں راز کھولتا نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے عرس پر ہم بھی نہ ہوں، تو یہ ہستی اس مسجد کے صحن میں ٹہلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بات کھولنی نہیں چاہیے، لیکن ولی کی کرامات جو ہوتی ہیں ان کو حصول نعمت کے لیے بتانا، تاکہ مریدین اور متوسلین کے دلوں میں اور محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، ادب کا تقاضا جو ہے یہ آپ اپنے دامن سے کبھی نہ چھوٹنے دیں۔ تو حضور کے جانے کے بعد انہیں وہ سجادہ نشینی کی مسند مل گئی۔ ہم آتے اور اس طرح سے محبت نہیں ہوتی تھی جیسے حضور سے ہوتی تھی۔ آئے آپ کے ساتھ تھوڑا سا، کیونکہ بہت کم شہزادہ ہنستے تھے تو صرف مسکراہٹ آتی تھی، اور حضور کا ایک اپنا لیول تھا، مقام تھا۔ تو 2-3 تقریباً حاضریوں میں آیا، تو ایک دن اور عرس کے دن تھے، اور عصر کا وقت تھا، رات بھی نہیں تھی۔ جہاں حضور سید سعید الدین رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، اب تو وہ بھی مزار پر انوار میں جلوہ افروز ہیں۔ تو میں نے جب ایک نظر ڈالی تو مجھے نظر نہیں آئے، خود حضور سیدی و مرشدی سیدنا عبد القادر عرف قدرت اللہ خدا نمائی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ کیونکہ جو بندہ بار بار دیکھے، جتنا بار دیکھے تو وہ صورت سے بھول نہیں سکتا، اور ایک عرصہ دراز تک ساتھ بیٹھے، لنگر کروایا، بٹھایا، تو میں صورت تو ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں جانتا تھا۔ میں نے جب ایک نگاہ رکھی اور اپنی مسند پہ میں نے حضور سید سعید الدین کو نہیں پایا، حضور کو پایا، میں سمجھ گیا کہ حضرت آپ جن سے محبت کرتے ہیں اور والد گرامی والی شاید محبت نہیں کرتے، اور انہوں نے بھی بتا دیا بیٹا ہم آ گئے ہیں تو ہم ایسا نہیں انہیں خالی رکھ کے آئے ہیں، ہم سب کچھ انہیں دے کے آئے ہیں، نواز کے آئے ہیں۔ تو یہ ولی کامل کی ایک کرامت کا یہ بھی ایک جلوہ ہوتا ہے کہ جب مریدین تھوڑے سے کمزور ہونے لگیں، تھوڑے پیچھے ہونے لگیں، تو ولی کامل اشارے سے فرما دیتے ہیں کہ ایسا نہیں بیٹا، ہم چلے گئے ہیں، ہمارا فیض جو ہمارے جانے کے بعد ہے اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آپ کے سامنے اور جو شہزادے بیٹھے ہیں، اور یہ بھی خالی نہیں ہیں، ان کے پاس ایک کی تھی، ان کے پاس 2 کی طاقت ہے، دادا کی بھی طاقت اور والد گرامی کی بھی طاقت۔ ہم وراثت جب تقسیم کرتے ہیں تو وراثت میں ہم بہت کہتے ہیں جی یہ میرے باپ دادا کی جاگیر ہے، تو لوگوں سمجھ لینا کہ جس طرح دنیاوی طور پہ ہم میراث تقسیم کرتے ہیں، ہم دولت تقسیم کرتے ہیں، ہم پراپرٹی تقسیم کرتے ہیں، وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ پوری کہ یہ بیٹا ہے اس کو ملے گی۔ تو یہ روحانی طاقت جو ہے، یہ میراث جو ہے، یہ اس سے
کروڑ درجے بہتر ہے۔ اور یہ ہستیاں جب ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اپنے شہزادوں کو اتنا عطا کر جاتے ہیں، اتنا دے جاتے ہیں، آپ کی میری وہ سوچ وہاں تک نہیں جا سکتی۔ اللہ رب العزت ان ولی کاملوں کے صدقے ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کے متوسلین، متقربین، مریدین، محبین کی خیر فرمائے اور ان کی نسلوں کی خیر فرمائے۔ ادب احترام کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ حضور شہزادے کو اللہ خضری عمر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین۔ صلی علی شفیعنا صلی علی محمد شان صفا رنگ میری آب و تاب کا آئینہ ہوں جمال رسالت ماب کا آئینہ ہوں جمال رسالت ماب کا بحر فنا میں عین بقا ہے میرا حضور بحر فنا میں عین بقا ہے میرا ظہور دریا ہو گئے چتور ہے میرا باب کا دریا ہو گئے چتور ہے میرا باب کا حاصل جہاں کسے رہی
پر آپ کے میری نظر ہے آئینہ رخ پر آپ کے آئے کبھی جو روبرو منہ ہے حجاب کا آئے کبھی جو روبرو منہ ہے حجاب کا دیکھا جو آپ کو تو نہ دیکھے گا وہ آپ کو دیکھا جو آپ کو تو نہ دیکھے گا وہ آپ کو اندھا ہے سامنا جو کرے آفتاب کا اندھا ہے سامنا جو کرے آفتاب کا شان صفا ہے رنگ میری آب و تاب کا آغاز کائنات کا انجام ہو وطن آغاز کائنات کا انجام ہو وطن والناس پر ہے خاتمہ ام الکتاب کا
رسالت ماب کا صلی علی نبینا صلی علی محمد نظر میں دل میں سینے میں ہے جلوہ غوث اعظم کا سراپا ہے میرا نہ خانہ غوث اعظم کا تماشا دیدنی ہوگا عدالت گاہ محشر میں تماشا دیدنی ہوگا عدالت گاہ محشر میں جو میرے ہاتھ میں دامن رہے گا غوث اعظم کا جو میرے ہاتھ میں دامن رہے گا غوث اعظم کا جہاں میں گو فریق اولیاء میں آپ ہیں لیکن جہاں میں گو فریق اولیاء میں آپ ہیں لیکن گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا گروہ انبیاء میں حشر ہوگا غوث اعظم کا لحد غیمیں دمک پل کے بعینہ چادر گل غیر لحد غیمیں دمک پل کے بعینہ چادر گل غیر وطن کا دیدہ حق بھی ہے روضہ غوث اعظم کا وطن کا دیدہ حق بھی ہے روضہ غوث اعظم کا سراپا ہے میرا نہ خانہ غوث اعظم کا نظر سے اپنی کب باغے ہیں دیدار معین الدین نظر سے اپنی کب باغے ہیں دیدار معین الدین ہمارے چشم حق بھی میں ہے دربار معین الدین یہی غوطہ خیل کا مجھے کو حق سے کہے تو عالم کو یہی غوطہ خیل کا مجھے کو حق سے کہے تو عالم کو جو دیدار خدا ہے جو دیدار خدا
وطن کیا شکر ہو مجھ سے ادا، ستار کا اپنے جو ہے مجھ پر روائے یکس، جو ہے مجھ پر روائے یکس، دیوار معین الدین جو سنتا ہو میں گوش جا سے گفتار معین الدین۔ بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر، در پہ غازے ادنا غلام آپ کا، صدقہ کتب دی کچھ عطا کیجئے، صدقہ کتب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، ہم پہ للہ اب تو کرم کیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، خالی دامن ہمارا بھی بھر دیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، اپنے منگتوں کی بھی لاج رکھ لیجئے، سب کی بگڑی بنانا ہے کام آپ کا، میں تب آپ کا کیا کروں میں بیاں، میں تب آپ کا کیا کروں میں بیاں، آپ بابا ہوئے زاغد الانبیاء، آپ بابا ہوئے زاغد الانبیاء، اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، اس نیازی کو بابا نبھا لیجئے، یہ نیازی ہے بابا غلام آپ کا، بابا گنج شکر ہو کرم کی نظر، در پہ غازے ادنا غلام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عاصیوں تھا بلو دامن مصطفیٰ، عاصیوں تھا بلو دامن مصطفیٰ، اور پر ہو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، غوث اعظم امام تو کا ورنہ
قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت اے خدا کے پیارے رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم، دافع البلاء والوباء والقهة والمرض والعلم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله،
يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرب وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب الميزان. وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول. تمہاری چشمے عطا کے صدقے تمہاری چشمے عطا کے صدقے میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے. تمہاری چشمے عطا کے صدقے میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے. تمہاری چشمے عطا کے صدقے میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے. تمہاری چشمے عطا کے صدقے تمہاری چشمے عطا کے صدقے میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے. میں کیا بتاؤں کہ کیا ملا ہے. جبیں جھکا کے تمہارے در پر جبیں جھکا کے تمہارے در پر قسم خدا کی خدا ملا ہے. جبیں جھکا کے تمہارے در پر قسم خدا کی خدا ملا ہے. الفت میں تیری میں نے دل و جان تجھ پہ وارے الفت میں تیری میں نے دل و جان تجھ پہ وارے اپنا بنا کے تو نے دونوں جہاں سوارے. جبیں جھکا کے تمہارے در پر قسم خدا کی خدا ملا ہے. کیا زیر کر سکیں گے زمانے کے غم مجھے کیا زیر کر سکیں گے زمانے کے غم مجھے. جب راس آ گیا ہے تمہارا کرم مجھے. جبیں جھکا کے تمہارے در پر قسم خدا کی خدا ملا ہے. حاصل ہے ان کے عشق میں تسکین جا مجھے حاصل ہے ان کے عشق میں تسکین جا مجھے. جس دن سے مل گیا ہے ان کا آستاں مجھے. جبیں جھکا کے تمہارے در پر قسم خدا کی خدا ملا ہے. ہے رخ کسی کا حرم کی جانب ہے رخ کسی کا حرم کی جانب کسی کا ڈیرا ہے بت کدے میں. کسی کا ڈیرا ہے بت کدے میں. ہے رخ کسی کا حرم کی جانب ہے رخ کسی کا حرم کی جانب. میری قسمت میں بھلے ایک بھی نہ قطرہ جام ہو تیری چوکھٹ پہ رہوں بس دید صبح و شام ہو. ہے رخ کسی کا حرم کی جانب اب کے جدا
نہ کرنا میرے خدا مجھے، اب کے جدا نہ کرنا میرے خدا مجھے، ہے راس میں کدے کی آب و ہوا مجھے، ہے رخ کسی کا حرم کی جانب، کسی کا ڈیرا ہے بت کدے میں